इतनी मुश्किल से मैंने तैयार किया हुआ था, तो दोबारा से फिर मुश्किल हो जाती है क्लास, क्योंकि ये रिकॉर्ड में भी रहती है और फिर जब मैं फौत हो जाऊंगी उसके बाद भी ये क्लास रहेगी तो मुझे सवाब मिलता रहेगा, इसलिए मैं चांस नहीं लेना चाह रही थी। अल्लाह आसानियाँ करे हम सब के लिए। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब इंशाल्लाह इस क्लास में आ जाएंगे तो आप लोग मुझे लिख के दीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, तब्बत यदा अबी लहब व तब हम देख रहे थे और हमने तब्बत को देखा था कि इसका मानी क्या है और क्यों ये मुअन्नस है और क्यों ये माजी में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दूसरा ये बात हम देखेंगे कि तब्बत के लिए जो लफ्ज़ आता है ना, इसका रूट वर्ड क्या आता है? ता, बा और बा, तबाब। तबाब का लफ्ज़ आता है। और तब्बत देखिए, आप अब इसको मज़े से देख सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इनक़ता का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, हलाक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। तो तब्बत कहते हैं कि ऐसी मौत को जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है ना, कोई चीज़, तो वो स्लोली डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को आहिस्ता 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 कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब ये सूरह नाज़िल हो रही थी, उनकी तो ये लैंग्वेज थी, दे नो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं। और सहाबा को तो, रसूल अल्लाह को तो पता था, इवन अबू लहब को भी पता था कि ये क्या है, लेकिन उसको वो बिलीव नहीं कर रहा था ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से ही बता दिया था कि इसकी मौत जो आएगी वो कैसे आएगी, स्लो 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 वाली होती है ना, जैसे वो वैसे मरेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन मर जाएगा, क्योंकि हलाक का जो आता है ना, किसी को जैसे गोली मारे तो एकदम से कोई मर जाए, उसके लिए हलाकात का लफ्ज़ आता है। इनक़ता हम पढ़ते हैं, कुरान में आप पढ़ेंगे ये भी लफ्ज़, तो वो आता है मतलब रेगुलर जैसे मरने के लिए। लेकिन क़त्ता होता है टुकड़े टुकड़े करके किसी को मार देना। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत उसकी प्लेसमेंट आप देखिएगा। और फिर आगे तब्बत यदा, दो हाथ, ठीक है? अब दो हाथ को आप यहाँ पे देखिएगा कि हाथ जो है ना, हाथ अरबी ज़ुबान में एक तो इज़्ज़त की निशानी समझे जाते हैं, वो लोग समझते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तब्बत यदा कह के एक बद्दुआ की तरह से उसको लिया कि देखो तुम्हारे दोनों हाथ। देखिए, हम जैसे कहते हैं ना, कुरान में आता है कि बैना यदई, कि दोनों हाथों के दरमियान। तो जब आप दोनों हाथ ऐसे करते हो तो अंदर बीच में कौन होता है? अपना सेल्फ होता है ना, अपना आप होता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यदा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम पूरे का पूरा, उसकी जो ज़ात है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी की पूरी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर इसके अलावा अरब जो थे ना, वो सीधे हाथ को कहते थे ये हमला करने के लिए, एंड सेकंड हाथ जो है वो डिफेंस के लिए। वो जैसे तलवार पकड़ते हैं और दूसरी शील्ड नहीं पकड़ी होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मुफस्सिरीन ने देखे जब डिग किए हैं ना इसके मीनिंग्स में, तो वो कहाँ कहाँ से वो इसकी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि तफसीर कोई नई नहीं होती है। मैं आपके सामने अगर तफसीर रख रही हूँ तो वो ऑलरेडी डन है। या तो उसकी तफसीर कुरान से मिलती है, कुरान में से देखेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके अहादीस से, या फिर जो मुफस्सिरीन ने इन्हीं में से डिग करके जो तफसीर बयान कर दी है ना, वहाँ से बंदा लेता है कि अच्छा, ओ माय गॉड, इसके ये भी मीनिंग हो सकते हैं, ओ माय गॉड, इसका ये भी मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बता दिया कि अब ना तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा और ना ही ये अपने आप को डिफेंस में, मतलब डिफेंड कर सकेगा। और दोनों हाथ इसके तबाह हो गए, मतलब दोनों तरह से पूरे का पूरा ये तबाह हो गया। अच्छा, दीन और दुनिया जो इसके सब तबाह हुए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे आता है कि जैसे अबी का लफ्ज़ आप देखें, तब्बत यदा अबी। अब कुरान पाक में बहुत जगह पे देखेंगे अबा, अबी, अबू का लफ्ज़ आता है। जैसे अबा, अबा उसके लिए आता है, अबू बकर के लिए ना, अबू बकर आता है, अबा बकर आता है, अबी बकर भी आएगा। तो हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, ये तो पहले ये वर्ड आया था। ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ना सेंटेंस की, उसके मुताबिक है कि कहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, कि कहाँ पे नसब है, कहाँ पे इसको कौन सी हालत उसकी लफ्ज़ की बयान की जाती है। तो यहाँ पे अभी जो लफ्ज़ आता है वो इसलिए आता है। तो अब और जो अभी लहब, अच्छा, लहब जो है, ये मैंने आपको बताया था ना कि अबू लहब जो था उसको खुद ही से पसंद था ये जो नाम इसने रखा हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसी नाम को यहाँ पे इस्तेमाल किया कि वो जो शोला, वो कहते थे ना, इतना खूबसूरत था कि उसकी गालें कहते थे जैसे शोला होता है ना,
آگ سرخ رنگ کی آگ بڑی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے نا، اور جتنی سرخ ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ گرم بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ آگ جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کے ساتھ اس کی مشابہت کی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اور وہ اس طرح سے، اور وہ تب کا مطلب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ابو لہب جو تھا نا، اس کے بارے میں ایک اور بات بڑی اچھی آتی ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہاں جی، کہ اس کی ہلاکت کے، اور تب کا مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، پہلا اس میں دو مفسرین نے کہا کہ اس میں بدعا تھی، جو تبت یدا ابی لہب، یہ بدعا تھی۔ وہ تب جو تھی نا، یہ خبر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی موت کیسے آئے گی۔ اور اب یہ تھا کہ ابو لہب جو تھا نا، یہ بڑا بزدل آدمی تھا بیسیکلی، جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا، یہ وہ بہادر تھا، یہ بڑا بزدل تھا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا، جب بدر کے لیے جانا تھا، جنگ کے لیے نکلنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ابو جہل کا ایک بھائی تھا، اس کو انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، تو اس کے پاس گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم میری جگہ پہ تم جاؤ، جنگ کے لیے جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ سارے جاتے تھے، سردار تھے جو، وہ تو آگے لیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس نے اس کو جا کے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم بہادر ہو تو تم یوں کرو کہ تم میری جگہ پہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے وہ پیسے معاف کر دیے، تو اس کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا۔ اب کیا ہوا، جب بدر کی جنگ میں یہ خبر آئی نا کہ وہاں پہ 70 ان کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور 70 لوگوں کو وہ قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا نا، تو یہ کیا کہ حضرت عباس جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بدر میں یہ قیدی بن کے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے قمیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی، کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا بیٹا آیا تھا، تو اکثر وہ صحابہ کہتے تھے کہ مطلب اتنا بڑا یہ منافق تھا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بیٹا بہت نیک بندہ تھا، تو اس کے کہنے پہ اپنی قمیض اتار کے دے دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ میں پوری کر رہا ہوں جو، کیونکہ حضرت عباس لمبے خوبصورت تھے، تو جو تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ بھی لمبا چوڑا دوں گی اب، ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی ہے، شکر اللہ اکبر۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض جب لے کے دی تھی، تو یہ انہوں نے اس کا وہ بیسیکلی قرض پورا کیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے العباس جو تھے، حضرت عباس، ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تو اس نے ان کے گھر گیا، تو ان کی بیوی تھی ام فضل۔ ام فضل کے پاس گیا، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے ایسے سنا ہے، اور تم نے سنا جو لوگ واپس آئے ہیں بچ کے، انہوں نے بتایا کہ میدان جنگ میں عجیب و غریب معاملہ ہوا، کہ سفید کپڑوں میں لوگ تھے جو نہ ہم جانتے تھے نہ پہچانتے تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور اس طرح سے ہوا۔ تو ادھر ام فضل کے پاس نا ان کا ایک غلام تھا، جو ابو رافع، صحابی رسول میں آتا ہے ان کا نام نا، تو آپ یاد رکھیے گا۔ تو ابو رافع تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ جیسے انہوں نے سنا نا، تو یہ گیٹ سو مچ ایکسائٹیڈ، تو اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ وہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے ہوں گے۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ سنا نا، تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارنا شروع کیا کہ ام فضل جو ہے وہ اس کو بچاتی رہی، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو ام فضل نے کیا کیا کہ سائڈ پہ ایک سٹک پڑی ہوئی تھی، جیسے ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بچانے کے لیے مارا نا، تو ان کے سر پہ لگ گیا، ابو لہب کے سر پہ لگا، تو اسے خون نکلنا شروع ہوا، تو وہ اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے اور زور زور سے چیختے ہوئے وہ گھر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہ ابو لہب جو ہے ان کو بخار ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور ان کو اسمال پاکس جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈلی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ ان کو نکل آئے، اور وہ اسمال پاکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو پورے جسم پہ نا وہ دانے 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 دانے، وہ پانی والے دانے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اور وہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہے وہ والی بیماری، لیکن جتنا وہ باہر نظر آتے ہیں نا، اتنا ہی وہ اندر وینز کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی خود ہی، اور وہ کنٹیجیس ہوتے ہیں۔
تو جب وہ ان کو یہ اسمال پاکس نکلے تو انہی کے بچوں نے اور جو خاندان والے تھے نا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہ کھانا بھی ڈالتے تھے. اب اس سے آپ کو آئے گا. یاد آئے گا جب کرونا ہوا تھا تو کیا کیا حال تھا. جس کو کرونا کا پتہ چل جاتا تھا جیسے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، باہر ہی رکھ کے چلے جاتے تھے. تو میں آپ کو صرف اگزامپل ساتھ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو امیجن کر لیں. تو ان کے بچے جو تھے وہ کھانا بیسیکلی ڈال کے تو آ جاتے تھے، مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اندر، اور پھر جب مر گیا تو تب بھی اندر نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے، کہ یہاں تک کہ جب اس کی باڈی سے بو آنی شروع ہوئی تو نیبرز نے اور لوگوں نے کہا کہ کم از کم اس کو دفنا دو، اس میں سے اسمیل اب تمہارے ساری اراؤنڈ آنے شروع ہو گئی ہے. تو ان کے بچوں نے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ایک دور ذرا جا کے نا ایک ڈگ کروائے، کھڈا کھوتے ہیں جیسے وہ کروا کے، تو کہتے ہیں لکڑی بڑی سی سٹک لے کے نا تو اس کے ساتھ کرتے کرتے ان کو اس گڈھے میں پھینکا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے. تبت یدا ابی لہب وتب. سچ ہو گئی نا بات. دیکھیں یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب سے وہ ظلم کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، موقع پہ موقع دیا کہ شاید یہ اتنی بڑی بات کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اس کے خلاف. تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ. اچھا اب دوسری آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے. اللہ اکبر. ہاں جی یہاں تک، ہاں وہ تب کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اس طرح سے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ سلو ڈیتھ، جیسے آہستہ 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 کر کے وہ کیسے ختم ہو گیا. اب آیا نمبر 2 میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا انہو مالہ وما کسب. ما اغنا کہ نہ کام آیا انہو اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور نہ ہی اس نے جو کمایا تھا. اچھا ما اغنا یہاں پہ پھر دیکھیے وہی بات ہے کہ ماضی ہے، ڈن ڈیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں بتا دیا کہ اس کا کوئی مال، کیونکہ اسی پہ وہ فخر کرتا تھا نا، تو اس کا کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا اور وہ کیسی موت مرے گا یہ بتا دیا تھا. اچھا اس میں مفسرین نے کہا کہ یہ ما جو ہے نا یہ 2 طرح سے آتا ہے. جیسے ایک تو ہم نے ما نافیہ کہ نہیں آئے گا کام، اور ایک استفہام جیسے سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کو اگر اس طرح سے اس کا ترجمہ دیکھا جائے نا کہ کیا فائدہ دیا، کیا فائدہ دیا اسے اس کے مال اور اولاد نے، اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی اس کے اندر ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اور اچھا سیکنڈ آپ دیکھیے کہ ما اغنا انہو مالہ، مال کا آ گیا نا، وہ ما کا سب. اب مفسرین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا مال کام نہیں آئے گا، اب جو کسب ہے، کسب کے اندر اس کا مال، اولاد اور امال، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. جب کسب کا، کیونکہ یہ جو قریش والے تھے نا، عرب لوگ تھے، یہ کسب کا لفظ استعمال کرتے تھے اور یہ ساری چیزوں کے لیے آتا تھا. تو یہاں پر بھی مال ہے، وہاں پر بھی مال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نہ اس کا مال اس کی بیماری میں کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کی بیماری میں کام آئی. اور حالانکہ تھا تو ریگولر انسانوں کی طرح تو نیکی کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوگا، تو اس کا کوئی نیک عمل بھی اس کے کام نہیں آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیا نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ سیصلا، اور وہ عنقریب جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب، ایسی آگ جو شعلے والی آگ ہوگی. یہاں پہ لہب کا پھر سے غور کیجئے گا کہ لہب کا کیوں میننگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ دہرا دی تھی. اب یہاں پہ سیصلا، یہاں پہ فعل مضارع آیا ہے. مضارع مین فیوچر کا فعل آیا نا، جو مضارع ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ پہلی جو آیات تھی نا اس میں اس کی دنیا کی سزا تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کی سزا بیان کی ہے کہ کس طرح سے اس کو آگ میں، جیسے ہی آخرت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو ٹائم بانڈ نہیں ہے نا کہ the moment آخرت کا ٹائم اس کا آئے گا تو یہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. اچھا ذات لہب، شعلے والا، تو اس کے بارے میں بھی وہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی شعلے جو اس کی خوبصورتی کے تھے اس کو دوزخ میں پھینکنے کے لیے، جس آگ میں جلے گا
اس کے لیے استعمال کیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس کا انجام آیا تھا کہ یہ ایسا آدمی تھا، جیسے ہم نے عبداللہ بن ابی کا پڑھا تھا، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا۔ اسی طرح سے اس کا بیٹا عتبہ جو تھا نا، جو رسول اللہ کا دشمن تھا پہلے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آیا تھا، اور یہ صحابی رسول کی طرح اس نے زندگی گزاری تھی۔ اور آتا ہے کہ ابو لہب کی ایک بیٹی جو ہے وہ بھی اسلام لے آئی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی۔ اچھا، اب آتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اور اس کی عورت جو ہے حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی ہے، حطب لکڑی، حطب کہتی ہے ڈرائی لکڑی کو، کیونکہ ڈرائی لکڑی جو ہوتی ہے وہ آگ بھی زیادہ وہ تیز کرتی ہے نا، جیسے ریڈ جو شعلے نکلتے ہیں جیسے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے اس طرح کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ آپ یوزلی یہ سورہ پڑھتے ہیں نا، تو بس لگتا ہے کہ بس ایسے ایسے آپ اللہ سبحانہ ورڈز کی پلیسمنٹ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے کہ امراتو، اچھا یہ ان کی بیوی جو تھی نا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی امیر، میں نے بتایا نا عورت تھی، اس کے گلے میں یہ ایک نیکلس پہنے ہوتی تھی بہت کہتے ہیں قیمتی نیکلس ہوتا تھا، اور ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا تھا۔ اور جہاں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ میں نے بتایا نا نیبر بھی تھے، تو دیکھتی تھی تو وہ اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ میرا ہار جو ہے نا، میں اس کو بھی مطلب یہ قیمت اس کو بھی بیچ کے میں تمہاری دشمنی میں اس کو لگا دوں گی۔ اتنی سخت رسول اللہ سے دشمنی کرتی تھی۔ اور شی واز دا ون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے لیے نکلتے تھے تو گھر کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر کے اپنے آپ سے کمپیئر کیجئے گا کہ کیا آپ کو کبھی اتنا دکھ دیا ہے کسی نے، کہ آپ نے دعوت دین کے لیے نکلے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کے ساتھ آئی ہیں، تو کبھی روئیے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب اپنے دکھ دیں گے، وہ بے شک دین کے معاملے میں دکھ دے رہے ہیں یا آپ کو ویسے کسی معاملے میں دکھ دے رہے ہیں، تو آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اور بات تھی کہ حمالۃ الحطب، ایک اور بات مفسرین نے بہت پیاری بتائی کہ حمالۃ، تا کے اوپر زبر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں زبر جو منصوب حالت ہوتی ہے نا، یہ اکثر قرآن پاک میں جب استعمال ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ کانٹے بچھاتی تھی، رسول اللہ کو تنگ کرتی تھی، تو اس لیے یہاں پہ نصب حالت میں لے کے آئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ حال کو ظاہر کرتی ہے، کہ وہ اس حال میں، یہ اس کا حال ہوگا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے قیامت کے دن، دنیا میں اس کی مدد کرتی تھی نا، ابو لہب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دشمنی کرے تو بیوی بھی کسی صورت کم نہیں تھی، ان میں آپس میں بہت وہ تھا، جو کہتے ہیں نا اتحاد ہوتا ہے، کہ وہ تھا کہ دشمنی میں دونوں برابر تھے۔ تو دنیا میں جیسے وہ مدد کرتی تھی نا، آخرت میں یہی اپنے خاوند کے لیے اور اپنے لیے لکڑیاں اپنی آگ خود سلگانے کے لیے لے کے آئے گی، اور اسی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ اور حمالۃ الحطب، اللہ اکبر، حطب کا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو ڈرائی لکڑی ہوتی ہے، جو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کا جیدہا کہتے ہیں کہ جو گردن ہے نا، اور اس کی گردن پہ حبل رسی ہوگی من مسد، جو بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جیدہا، یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہار اس نے پہنا ہوتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی دیکھنا اس سے میں بدلہ کروں گی، تمہارا یہ کروں گی۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیدیا کہتے ہیں، یہ یہاں سے تھوڑی سے لے کے یہ کالر بون ہوتا ہے نا وہاں تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ ہار پہنتی تھی نا، اور اس پہ فلانٹ کرتی تھی، اس پہ اب جیسے تکبر کرتی تھی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور پھر یہ شاعرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی، کیونکہ ہماری ووکل یہاں پہ ہوتا ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا ساؤنڈ باکس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہ جہاں سے تم آوازیں نکال نکال کے ان کو تنگ کرتی تھی، شاعری کرتی تھی،
उसी पे रस्सी बांधी जाएगी। और रस्सी भी देखें, ये हब्ल मसद जो होता है ना, ये कहते हैं अरब में ये इस्तेमाल होता था, ये वर्ड जो था, क्योंकि ये जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो एक मजबूत रस्सी उनको चाहिए होती थी ना, हबलुन चाहिए होती थी। तो ये कहते हैं कि मसद उस रस्सी को भी कहते थे जो बारीक बारीक, आप सोचे तारें होती हैं उसकी, लोहे की होती है, और उसको इकट्ठा करके बांधे तो कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे लफ्ज़ भी वही इस्तेमाल किए कि उसको, कि वो बट्टी बटी, जो बटी हुई रस्सी होगी ना, वो उसके गर्दन पे होगी, और वो उसी के साथ वो लकड़ियाँ इकट्ठी करेगी और अपनी आग में खुद जलेगी। इतनी बड़ी सज़ा, पूरे क्या वो कहते हैं क़यामत तक की, कुरान जितने लोग भी ये पढ़ते रहेंगे उनकी सज़ा में उसी तरह से इजाफ़ा होता रहेगा, होता रहेगा। तो अब इससे हमें सबक क्या मिलता है कि अल्लाह की राह में मुश्किल आएंगी, कभी परेशान नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की हिफाजत खुद करेंगे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम आप देखिए, हज़रत खदीजा का मुकाम देखिए, रसूल अल्लाह की औलाद का मुकाम देखिए, कि जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए जब उनके बेटे की डेथ हुई थी, तो बातारा मोहम्मद कह कह के निकला था, रसूल अल्लाह को कितना दुख हुआ होगा। हर तरह से मक्का की ज़िंदगी में हर तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में मुब्तला थे। अगर अपनी ज़ात पे कभी नहीं हो रही होती थी, तो जो फॉलो कर रहे थे, जो इस्लाम के दायरे में आ रहे थे, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा था उसको देख के क्या कम तकलीफ होती होगी। और जैसे ही मदीना में आए तो जंगों पे जंगे, जंगों पे जंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक चीज़ से निकालते थे, दूसरा हुक्म आ जाता था, अब ये करो, अब ये करो, अब वो करो। उन्होंने दिन रात अपनी लगा दी इस्लाम को खड़ा करने में, तो आज हम कैसे पीछे रह सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम किसी की बात को समझे, दिल पे लिए बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भागने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी सूरा थी। मैंने इसीलिए ये सोचा कि एक-एक सूरा मैं इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि वही बात है कि जब कुरान पाक इंशाल्लाह शुरू करेंगे वापस, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं कर पाएँगे कि इतनी डिटेल में। तो मैंने कहा छोटी सूरतें हैं, तो मैं आपको ये भी एक तरह की लज़्ज़त आपको आ जाए कि अच्छा वर्ड्स भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक-एक, जो हम तो यूँ पढ़ जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ऐसे करके पढ़ जाते हैं, कि वाई अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ेर ज़बर पेश की भी एक पहचान जैसी होती है, कि कुरान पाक का मुअज्ज़ा पता चलता है कि अल्लाहु अकबर, कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जितना डिग करते जाएंगे, ये इल्म ही ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि इंसान तो पूरी ज़िंदगी भी इल्म लेने लगे तो वही बात है कि समंदर के अंदर सुई निकाली तो जितना उसके ऊपर पानी लगा हुआ है उतना ही इल्म, उतना भी नहीं बल्कि आएगा। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर में हमारी कोशिशें ही देखनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि नेक्स्ट सूरा जो है ना, देखिए वो उसकी भी डिटेल इंशाल्लाह, वो तो तौहीद पे है। मैं पता है एक-एक सूरा पे दिल चाहता है कि जो जो पैगाम है ना, वो अंदर उतर जाए। उसके बाद अगली सूरा देखते हैं, देखिए 30th पारा पूरे का पूरा। अभी दौरा कुरान होगा तो देखिए पूरा पारा जो है वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सुनेंगे अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। उसके बाद टेस्ट भी होगा हर पारे का इंशाल्लाह। और सेकंड चीज़ ये कि जो हमने लास्ट टाइम करवाए थे ना, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नेम, वो भी आप लोगों को दोबारा याद कराए जाएंगे। एंड उसके साथ आप लोगों को अहादीस का भी कोर्स कराया जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री है, और उर्दू में, ताकि आप लोगों को साथ साथ हदीस भी याद हो जाए, और वो आप इंशाल्लाह याद करके अपनी टीचर को सुनाएंगे, जो भी आपकी टीचर होंगे। इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप का लिंक क्लोज़र टू रमज़ान के इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मीनवाइल आप अपने अपने ग्रुप बनाएं, अपने लोगों तक ये बात पहुंचाएं। इस सूरा को अब आप दोबारा से, जब मैं ख़त्म कर दूंगी क्लास, दोबारा से पढ़िएगा, और एक एक लफ्ज़ पे रुक के सोचिएगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मेरे लिए क्या पैगाम दिया है। वो जो तब्बत यदा अबी लहबिन व तब कहा था, वो क्यों कहा था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर में उसको जो सज़ा दी थी उसकी बीवी को, वो क्यों दी थी? वो जो इतने पॉपुलर लोग थे, जो इतना नसब भी अच्छा, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस दुनिया में दिया हुआ था, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे इतनी नाराज़गी क्यों ली थी? आप लोगों को अब बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, आपने जो नेमतें, इनको नेमतें दी थी ना,
جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کو انہی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یا پاک پروردگار ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو میرے رب کو پسند نہیں، میرے کان وہ نہ سنے جو میرے رب کو پسند نہیں، میری زبان وہ کلمہ نہ ادا کرے جو میری رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کی ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا کے اندر ہماری چھوٹی سی عمر